السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی محمد شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 18۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم وقت بنا ضائع کریں اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انادل اب وہ دونوں لان میں ٹہل رہے تھے جب شایان نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ اس کی مسلسل بے باک باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ نیکلس کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ انادل کے چہرہ ایک لمحے میں زرد پڑا تھا، اس کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ وہ نیکلس تم ہمیشہ پہن کر رکھا کرو، جب ہم ملے تو وہ تمہارے گلے میں ہونا چاہیے، شایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچتا، اچانک ہی اس کا فون بجا۔ فون پر 5 منٹ بات کرنے کے بعد اس نے کال کاٹی تھی۔ ابھی وہ کچھ ای میلز چیک کر رہا تھا کہ اچانک ہی اسے اپنے پاس سے سیسی کی آواز آئی۔ شایان نے نظر اٹھا کر اپنے دائیں جانب کھڑی اپنی جان عزیز کو دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ شایان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے جیسے پاگل پن کی انتہا پر تھا شایان، وہ ہچکے سمیت رو رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ کیا میری جان؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے خود رو دینے کے قریب تھا۔ مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے تم پلیز چپ ہو جاؤ، وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ میں نے سچ میں جان کر نہیں کیا۔ وہ شاید اسے یقین دلانا چاہتی تھی۔ ہاں میری جان، تم نے کچھ نہیں کیا۔ شایان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا جبکہ انادل اس سے پرے ڈھکیلتی اسے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شایان ہکا بکا رہ گیا۔ آئی ایم سوری شایان، میں نے جان کر نہیں کیا، اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی شرمندگی سے گویا ہوئی۔ کیا جان کر نہیں کیا؟ اس کے اس طرح خود کو ڈھکیلنے پر شایان کو تھوڑا عجیب تو لگا تھا، مگر اس وقت اس کا دھیان فی الحال انادل کی حالت کی طرف تھا۔ میں نے نہ وہ نیکلس پہنا ہوا تھا، مگر جب میں یونیورسٹی گئی تھی تو پتہ نہیں کیسے وہ کہیں گر گیا، کہیں گم ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر روتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ شایان نے اسے اشاروں سے تھامنا چاہا۔ وہ ایک بار پھر اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ کہیں شایان نہیں شایان، میں اس قابل نہیں ہوں، تم پلیز مجھ سے دور ہی رہو۔ میں تو بہت لاپرواہ ہوں، میں نے اتنا قیمتی تحفہ گما دیا۔ کوئی بات نہیں انادل، بس ایک نیکلس ہی تو تھا، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی اس کے اس رویے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک سے تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ وہ نیکلس میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ میرے نزدیک تمہاری دی ہوئی چیز کی میری نظر میں جو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے وہ نیکلس فٹ پاتھ پر کسی فقیر کو دے دیا ہے؟ اپنی تمام تر بھڑاس نکالے اب وہ ایک بار پھر رو دی تھی، جبکہ دوسری طرف شایان کا دماغ تو بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے تو انادل سے کچھ بھی نہیں کہا، تو پھر اس بے تکی بات کا کیا مطلب؟ میں نے ایسا کب کہا انادل؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ شایان نے ایک بار پھر اس کے گرد بازو حمائل کرنے کی کوشش کی تھی، جسے فوراً ہی جھٹک دی تھی۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، اور تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ ایک بار پھر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ بس شایان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ آج کے بعد مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انادل، تم نے صرف شایان میر کی محبت دیکھی ہے، اس کی ضد اور اس کا جنون نہیں، نہایت سرد مہری سے کہتے شایان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اب کی بار اس سے دور ہونا تو دور، انادل 1 انچ ہلنے کی سخت بھی نہیں رکھتی تھی۔ میری جان، ہم اور نیکلس لے لیں گے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے شایان نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور انادل نے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آج صحیح معنوں میں اسے خوف آنے لگا تھا۔ اگر شایان کو اس کے ارادوں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ تو اسے یہی زندہ دفن ہی کر دیتا۔ تم کل نکاح نامہ لا دو گے نا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی انادل نے پوچھا تھا۔ ہاں لا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کیسی شرط؟ وہ فوراً ہی گھبرا گئی تھی۔ کل تم میری دی ہوئی چادر اوڑھ کر آؤ گی۔ ہے؟ کون سی چادر؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہی جو میں نے تمہیں کشمیر میں اڑھائی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ مجھ سے میری چادر چھینی بھی تو تم ہی نے تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ الفاظ اپنی زباں پر نہیں لا سکتی تھی۔ وہ چادر نہیں ہے میرے پاس، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو پھر کس کے پاس ہے؟ شایان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کشمیر سے واپس آتے ہی میں نے تمہاری دی ہوئی ہر چیز کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ انادل نے سچ کہا تھا، جبکہ اس کی اس سچائی پر شایان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ایک وہی پاگل تھا جس نے انادل کی چادر کو اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھا تھا۔ اور میری دی ہوئی ریڈ ڈریس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اسے بھی جلا دیا؟ شایان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، اب ہر چیز
थोड़ी जलाऊंगी। उस ड्रेस को तो मैंने कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फेंक दिया था। अनादिल ने आम से अंदाज में कहा। वॉट? उसने फौरन ही एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। मजाक कर रही हूँ, वो दिल खोल कर हंसी थी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। अनादिल ने मुस्कुराते हुए शायान के फक होते चेहरे की तरफ देखा था। अच्छा, पहले और अब में क्या फ़र्क है? उसने भी मुस्कुराते हुए गाड़ी दोबारा स्टार्ट की थी। पहले तो मुझे जहर लगते थे और अब वो खामोश हुई थी, और अब उसकी तरफ रुख मोड़े वो जैसे वो इजहार सुनना चाहता था। अब पहले से भी ज़्यादा जहर लगते हो, अनादिल ने मुस्कुराती नज़रों से कहा था। अच्छा जी, शायद ने ज़बरदस्त कह कहा लगाया। ये लड़कियां ना होती ही बेवफा है, साथ ने मुँह फुलाए कहा था। अरमान बेचारा कब से उसके दुखड़े सुन सुनकर बेजार हो चुका था। साद का अभी ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल मातम मना रहा था। मजाल है जो कोई एक भी वफादार हो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। शायद अब की बार खामोश नहीं रह सका था। जब तुझे धोखा मिलेगा ना, तब पता चलेगा, साद ने खुलस कर कहा था। वक्त के साथ साथ उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात ठीक होते जा रहे थे। साद शायान से अनादिल से निकाह करने की वजह से शायान अनादिल से निकाह शायन का अनादिल से निकाह करने की वजह से नाराज़ नहीं था, बल्कि उसकी नाराज़गी की असल वजह कुछ और थी। अनादिल को वापस घर छोड़ने के बाद साद ने मुख्तलिफ सवालात कर कर के शायान का दिमाग ख़राब कर दिया था। साद के बार बार भाभी भाभी की रट से तंग आकर शायान ने उसे झूठ बोला था कि वो अनादिल को तलाक दे चुका है और अब मज़ीद उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो शायान से सख्त खफा था। इस तरह एक लड़की को अगवा करना, एक रात उसे अपने पास रखना, फिर निकाह और निकाह के बाद तलाक, ये कहाँ की इंसानियत थी। मुझे धोखा नहीं मिलेगा, शायान का लहजा पुरएतमाद था। अच्छा, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके जो लोग अपनी खुशियों की मीनार तामीर करते हैं ना, उन्हें फिर धोखा ही मिलता है। साद के मुताबिक अब वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व था, और शायान ने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की थी। वह नादिल की ज़ात को अपने दोस्तों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहता था। एक मिनट, आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? अगर इन सब मामलात से वाकई कोई बेखबर था तो वो अरमान था। कुछ नहीं हो रहा, शायान ने लापरवाही से कहा था। तेरी ज़िंदगी में कोई है? अरमान ने मशकूक निगाहों से शायान को घूरा था। नहीं, वो साफ मुकर गया था। इसे छोड़, पहले मेरा गम तो सुन ले। साद को अरमान का इस तरह शायान को तवज्जो देना सख्त नागवार गुजरा। हाँ भाई, पहले तू बोल ले। शायान को छोड़े अब वो साद की तरफ मुतवज्जा हुआ था। मेरा ये ब्रेकअप ना मेरे इस जालिम बाप की वजह से हुआ है। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। बहुत मन्नतों के बाद साद को अपने घर रहने की इजाज़त मिल ही गई थी। उसने कुछ दिन पहले मेहनत से ऑफिस में काम भी किया था, मगर वक्त के साथ साथ वो फिर लापरवाह होता जा रहा था, जिस पर अपने वालिद से उसे कई बार तंबीह भी की जा चुकी थी, मगर हमेशा की तरह उसने उन सब बातों को सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया था। आज वो अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा था। ऐन बिल अदा करने के मौके पर साद के कार्ड ने काम करना बंद कर दिया था। बिल तो उस दोशीज़ा ने अदा कर ही दिया था, मगर वापसी पर वो उसकी दी हुई अंगूठी उसके मुंह पर मारकर चली गई थी। अरमान ने एक बार फिर महज सर हिलाने पर भी इत्तफाक किया था। वो जानता था कि साद की दुखों की लिस्ट बहुत लंबी है और ये सारे गम उसे ही सुनने थे। एनी, लिपस्टिक थोड़ी और डार्क करो, अनादिल ने एक बार फिर उसे टोका था। दिल, एनी, पिछले 3 घंटों से मैं तुम्हारे ये ड्रामे बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब तुम कुछ भी बोली ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुबह से अनाया बेचारी अनादिल को तैयार कर रही थी, मगर अनादिल की हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्स निकाल रही थी। हाँ ठीक है, लेकिन ये बेस तो सेट कर दो, बहुत ओवर लग रहा है। अनादिल ने एक और नुक्स निकाला था। आखिर इस तैयारी का मकसद क्या है? अनाया को अनादिल के रंग ढंग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। मैं चाहती हूँ कि वो बस मुझे देखता ही रह जाए। बड़बड़ाते हुए अनादिल ने आईने में अपना अक्स देखा था। काले रंग के सूट में मलबूस हल्की फुल्की ज्वेलरी के ऊपर मेकअप। वो आज शायान को चारों खाने चित कर देने के दर पर थी। तुम सच में अपनी किसी दोस्त की सालगिरह पर ही जा रही हो ना? वो उसकी बड़बड़ाहट सुन नहीं सकी थी। नहीं, अपने शौहर से मिलने, अनादिल ने शरारत से कहा था, जिस पर अनाया ने महज उससे घूरने पर ही इत्तेफाक किया था। हाय अल्लाह, कब करेगा फ़ोन? पिछले आधे घंटे से वो शायान की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। आ गया। फ़ोन बजने की देर थी। अनादिल ने झट से कॉल रिसीव की थी। कहाँ से पिक करूँ तुम्हें? वो सीधा मुद्दे पर आया था। कहीं से भी।
کہیں سے بھی نہیں، کہیں سے بھی نہیں۔ انادل کے لب اپنے آپ ہی مسکرائے تھے۔ کیا مطلب؟ شایان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مطلب ہے کہ آج ہم نہیں مل سکتے، مجھے میری دوست کی سالگرہ پر جانا ہے۔ انادل نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا تھا، وہ اس کام میں بہت ماہر تھی۔ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، وہ اچھلی تھی۔ نہیں شایان، دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے اور میں تو تیار بھی ہو گئی ہوں۔ وہ مصنوعی افسردگی سے گویا ہوئی۔ اچھا، تو پھر تمہاری آج کی تیاری خاص میرے لیے؟ آ رہا ہوں پک کرنے۔ شایان نے فوراً کال کاٹی تھی، جبکہ دوسری طرف انادل ایک بار پھر اچھلی تھی۔ وہ شایان کے لیے ہی تیار ہوئی تھی، مگر یہ بات اسے بتانا شایان کو سر چڑھانے کے مترادف تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انادل نے زور سے دروازہ بند کیا تھا، جس پر شایان نے مسکرا کر گہری سانس خارج کی۔ اس کا مطلب وہ شدید ناراض تھی۔ اب وہ مسلسل گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی اور شایان چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بدتمیز، جاہل، فضول انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر میں ناراض ہوں تو کیا منا نہیں سکتا مجھے؟ شایان کو اپنی تیاریاں دکھانے کے لیے وہ کتنی ایکسائٹڈ تھی، مگر شایان نے تو اس کے ارادوں پر جیسے پانی ہی پھیر دیا تھا۔ اب انادل کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ یہ خاموشی اسے اب کھلنے لگی تھی، مگر شایان کو خود سے مخاطب کرنا یہ سراسر اپنی انا کو پیروں تلے روننے کے برابر تھا، اور انادل کے لیے اس کی انا سے بڑھ کر کچھ اہم نہ تھا۔ ذلیل انسان، کم از کم بات ہی شروع کر لو۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ ناراض ہو؟ آخرکار اس خاموشی کے تسلسل کو شایان نے ہی توڑا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نخرے دکھانے کا اصل وقت تو اب آیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑے گا تو پھر کس سے پڑے گا؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ اپنے لبوں تک لے گیا تھا۔ انادل نے ہلکی سی مزاحمت کی تھی، مگر شایان کی گھوری اور کل والی دھمکی کو یاد کرتے اس کی مزاحمت فوراً ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں زیادہ اہم ہوں یا برتھ ڈے پارٹی؟ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑے ہوئے نرمی سے گویا ہوا تھا۔ برتھ ڈے پارٹی؟ دل تو چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا، مگر فی الحال انادل کو اپنے مقصد کی طرف توجہ دینی تھی، لہٰذا دل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے دماغ کی سنی تھی۔ ظاہر ہے تم ہی اہم ہو۔ وہ بہت صفائی سے جھوٹ بولتی تھی، اس کے جھوٹ کو پکڑنا بہت مشکل تھا۔ تو پھر موڈ ٹھیک کرو، شایان نے بہت محبت سے کہا تھا، ایک شرط پر۔ وہ اسی لمحے کے تو انتظار میں تھی۔ کیسی شرط؟ انداز سوالیہ تھا۔ میرا نکاح نامہ؟ انادل نے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ کون سا نکاح نامہ؟ شایان اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتے مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا۔ انادل کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دینے لگی۔ کہیں شایان کو سب پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس کا ذہن اب مختلف سوچیں بن رہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، مگر کیا؟ وہ فوراً بولی تھی، مگر اب میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ شایان کے لبوں پر ہنوز مسکراہٹ تھی، جبکہ انادل کو تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل تک تو وہ اس پر جان چھڑک رہا تھا، اور اب اس طرح سے مکر جانا؟ کیا سوچا ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ جب تم دلہن بن کر میرے گھر آؤ گی نا، تو شادی کی پہلی رات ہی میں تمہیں نکاح نامہ دے دوں گا۔ شایان کی گرفت میں انادل کی انگلیاں کپکپائی تھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ شایان نے بہت محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ اس وقت نکاح نامہ سے زیادہ ضروری شایان کا بھروسہ جیتنا تھا۔ واقعی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس کی اس حیرانگی پر انادل نے مسکراتی نظروں سے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور شایان کے کندھوں سے ایک دم ہی سارا بوجھ اترا تھا۔ اسے نکاح نامہ انادل کے حوالے کرنے میں کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر ساتھ کی کل والی بات سے اسے کچھ شک ضرور ہوا تھا۔ مگر اب وہ مسلسل انادل پر شک کرنے پر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انادل اس لمبے سفر سے اکتا چکی تھی۔ تم خود دیکھ لینا۔ وہ اسے مختلف سرپرائز دیتا رہتا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ انادل کے اوپر ایک سحرداری ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ایک باغ میں لے کر آیا تھا، جو کہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہاں ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے، مختلف رنگ کی تتلیاں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے یہ منظر اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ تم اتنے بھی برے نہیں ہو۔ انادل کی زبان خود بخود پھسلی تھی۔ یعنی برا ہوں؟ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ٹہل رہے تھے۔ ہاں بالکل، اور جب تم غصہ کرتے ہو نا تو اور بھی زیادہ برے لگتے ہو۔ شایان سے لڑنا جھگڑنا، اسے نخرے دکھانا، یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک، غیر دانستہ طور پر انادل اس سب کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ تم مجھے غصہ مت دلایا کرو نا۔ شایان نے اس کی گرد بازو حائل کیا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں جھٹک سکی تھی۔ اف! انادل کو اچانک ہی اپنی تیاریوں کا خیال آیا تھا۔ اس کی تیاریاں تو عبایا کے پیچھے جیسے چھپ ہی گئی تھی، اور شایان نے بھی آج نقاب ہٹانے یا برقع اتارنے جیسی کوئی فرمائش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا؟ شایان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مجھے نا کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، انادل نے اپنا سر تھامتے ہوئے کہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک دم ہی بہت زیادہ فکر مند ہوا تھا۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے شایان۔ اسے اب کسی بھی طرح یہ برقع اتارنا تھا۔ گرمی؟ اس موسم میں گرمی لگنا بہت عجیب تھا۔
ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ انادل نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ شاید سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ انادل اپنی اس کارکردگی پر آسکر ایوارڈز ڈیزرو کرتی تھی۔ تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں نا؟ تم پہلے یہ نقاب تو کھولو اور یہ برقع بھی اتار دو۔ انادل نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں یہ اتار کر آتی ہوں، شاید بہتر محسوس کروں گی۔ اس کے لہجے میں صرف پریشانی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں اس کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ انادل کی خراب طبیعت کا سوچتے اس نے ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ سامنے سے آتی اپسرا کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی تھی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود کو اس کے چہرے کے تاثرات سے بے نیاز رکھنے کا ڈرامہ کرتی مدھم سا مسکرائی تھی۔ قیامت! اس کے آگے وہ کچھ بولنے کے قابل ہی کہاں رہا تھا۔ آج شایان نے پہلی دفعہ انادل کو میک اپ کیے اور جویلری پہنے دیکھا تھا۔ وہ دم بخود ہو کر اس کے چہرے کے ہر ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی سوٹ میں ہلکا پھلکا میک اپ اور اس کے ساتھ میچنگ جویلری اور کھلے بال شایان کو صحیح معنوں میں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ انادل نے اپنے بازو پکڑنے پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ کالا رنگ تم پر بہت جچتا ہے بلبل، شایان نے اس کا سر تا پیر جائزہ لیتے ہوئے مسحور کن لہجے میں کہا تھا۔ ٹھڑک پن کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ وہ نروٹے پن سے منہ بناتی ابھی مڑی ہی تھی کہ شایان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ آج تو بتا ہی دو، آخر ارادہ کیا ہے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے شایان نے مدہوشی سے کہا تھا۔ تمہیں برباد کرنے کا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی جس پر شایان نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ وہ تو تم پہلے ہی کر چکی ہو۔ وہ اب اس کے حسن میں بالکل کھو چکا تھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو تم نے بربادی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ہے، ابھی تو تمہیں بہت اوپر جانا ہے۔ انادل کی آنکھوں میں محض انتقام کی آگ تھی جسے شایان سمجھنے سے قاصر تھا۔ کتنا اوپر؟ وہ جیسے اس کی باتوں سے محظوظ ہوا تھا۔ تمام زینے پار کرتے بلندی پر جانا ہے، اور جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے نا تو پھر کیا؟ وہ مکمل طور پر اس کی باتوں میں کھو گیا تھا۔ پھر انادل نے اپنا دودھیا ملائم ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ پھر میں تمہیں وہاں سے دھکا دے کر بھاگ جاؤں گی۔ اور وہ اسے پرے دھکیلتی بھاگی تھی۔ ارے! شایان بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اسے کلائی سے تھامتے جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ وہ اسے بہت کچھ جتا گئی تھی۔ مجھے وقت کو اپنی قید میں کرنا بخوبی آتا ہے۔ اب وہ مزید 2 قدم چلتا اس کے تھوڑا قریب ہوا تھا۔ دیکھتے ہیں، آنکھوں میں ڈھیر ساری نفرت لیے وہ مسکرائی تھی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ یہ سوال نہ جانے کتنی مرتبہ پوچھ چکی تھی۔ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو تم مجھے، وہ 1000 یا کروڑ بار یہ اظہار بھی کر چکا تھا۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ دونوں پچھلے 2 گھنٹے سے فون پر بات کر رہے تھے۔ کیسی قربانی؟ وہ واقعی سمجھ نہیں سکا تھا۔ فی الحال تو چند دنوں کی قربانی، انادل نے آہستگی سے کہا تھا۔ مطلب؟ میرے پیپرز ہونے والے ہیں اور بالکل بھی تیاری نہیں ہے۔ میں فیل نہیں ہونا چاہتی شایان۔ کیا ہم اگلے چند دنوں تک کی ملاقاتوں اور فون کالز کا سلسلہ منتقل نہیں کر سکتے؟ انادل نے اپنا لہجہ قدرے نرم اور دھیما رکھا تھا۔ سیدھا سیدھا کہو کہ شایان مر جاؤ۔ اس کی اس بات پر انادل کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک عجیب سا احساس، مگر وہ اس احساس کو سمجھ نہیں سکی تھی، یا پھر شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ چند دنوں کی تو بات ہے، کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ انادل نے ایک آس سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر شایان نے حامی بھری لی تھی۔ وہ انادل کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر وعدہ کرو مجھ سے کہ جب تک میرے پیپرز نہیں ہو جاتے تم مجھے کانٹیکٹ نہیں کرو گے۔ انادل ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ اب بہت آگے نکل چکا تھا۔ انادل کے بغیر ایک پل بھی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ شایان پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم سے ملنے اور بات کرنے کی وجہ سے میری پڑھائی کا پہلے ہی بہت حرج ہو چکا ہے۔ اب پلیز مجھے پیپرز تو ٹھیک سے دینے دو۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں تمہارے پیپرز تک تم سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا۔ وہ تو ابھی سے اس کا چہرہ اور اس کی آواز کو مس کرنے لگا تھا۔ نہ جانے یہ دن کیسے گزرنے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بلبل، اس کے فون رکھنے سے پہلے ہی وہ پکار اٹھا تھا۔ اب کیا ہے؟ انادل کو اب واقعی نیند آنے لگی تھی۔ آئی لو یو، ایک لمحے کے لیے بلش کر گئی تھی۔ جواب تو دو۔ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے وہ اس کے تاثرات سے محفوظ ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے شایان، انادل نے احتجاج کیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے پیپرز تک میں تمہیں تنگ نہ کروں تو اقرار تو کرنا پڑے گا۔ وہ اب
मूड में आ चुका था। धमकी देने के अलावा कुछ और आता भी है तुम्हें? बदतमीज, जाहिल, फजूल इंसान। अनादिल को उसकी ये धमकियाँ एक आंख न भाती थी। मुझे ये सब नहीं सुनना। वो जानता था कि वो अब जानबूझकर मौजू तब्दील करेगी। ठीक है, पहले तुम कहो फिर मैं कहूँगी। अनादिल को शरारत सूझी थी। आई लव यू बुलबुल। शायद ने एक बार फिर इजहार मोहब्बत किया था। ऐसे नहीं, लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। तो फिर कैसे? किसी अच्छी सी रोमांटिक सी जगह पर जहाँ हर तरफ गुलाब के फूल हो, एक खूबसूरत सी रिंग हो और तुम मुझे घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करो। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या जवाब देना है। उसके बाद भी सोचोगी? शायन ने शिकवा किया था। हाँ बिल्कुल, अब फ़ोन रखो, मुझे नींद आ रही है। अनादिल ने झट से कॉल काटी थी, जबकि दूसरी तरफ शायन बस अरे अरे ही करता रह गया था। मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखता है। वो बिल्कुल क्या सोच रही हो? अनादिल कब से मरियम को शायान के बारे में बता रही थी, मगर वो खामोशी से दूसरी तरफ देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। पिंक के साथ वाइट कंट्रास्ट अच्छा लगेगा ना? है क्या कह रही हो? अनादिल को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। यही कि तुम्हारी मेहंदी, बारात और वलीमे का ड्रेस किस डिज़ाइनर से बनवाऊँ और कौन से कलर्स पहनूँ? मरियम ने बहुत संजीदगी से कहा था, जिस पर अनादिल ने पास पड़ी किताब उसे दे मारी थी। वो लोग इस वक्त कैंटीन में बैठे थे और अनादिल उसे यहाँ शायान से जान छुड़वाने के तरीके पूछ रही थी और वो उसकी शादी के लिए ड्रेसेस का रंग सोच रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मरियम, अगर कोई ढंग का मशवरा नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे ज़ख्मों पर नमक तो ना छिड़को। अनादिल को इस वक्त वो सख्त जहर लगी थी। ढंग का मशवरा है मेरे पास, अगर तुम मानो तो, मरियम ने शरारत से कहा था। क्या? वो अपनी जगह से थोड़ा आगे हुई थी। शादी की तैयारियां शुरू कर दो, मरियम ने ज़बरदस्त कहकहा लगाया था, जिस पर अनादिल महज अफसोस ही कर सकी थी। अनादिल, तुम अब जहाँ तक आ चुकी हो ना, वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। बेहतर यही है कि इस ड्रामे को हकीकत में बदलकर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो। मरियम ने निहायत ही मुखलिसाना मशवरा दिया था। मैं इस घटिया शख्स के साथ हरगिज़ अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकती। अनादिल की आंखों में हिकारत थी। ये तुम्हें उसे यहाँ तक लाने से पहले सोचना चाहिए था। दिल, तुम दोस्त हो मेरी, मैं तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगी। तुम उस शख्स को जानती नहीं हो। तुम्हें पता है कि डैड क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो एक निहायत ही मगरूर और ढीठ किस्म का शख्स है। एक बार जिस ज़मीन पर या फिर किसी भी डील पर उसकी नज़र पड़ जाए ना, तो वो उसे हर कीमत पर हासिल करके ही रहता है। मरियम सच कह रही थी। अनादिल को अभी शायान की जुनूनियत का अंदाज़ा नहीं था। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ मरियम, एक जीती जागती इंसान हूँ। वो शायान को तकलीफ़ देना चाहती थी, उसे अजियत देना चाहती थी, उसे बर्बाद करना चाहती थी, मगर ये सब इतना आसान न था। आखिर मसला ही क्या है? अच्छा खासा हैंडसम, अमीर है क्या? एक दुनिया जानती है उसे, और सबसे बड़ी बात, तुम पर जान छिड़कता है। मरियम उसे आने वाली तबाही से बचाना चाहती थी। मेरा दम घुटता है उसके साथ, उसकी नज़रें मुझे चुभती है, उसका लम्स मुझे तकलीफ़ देता है। मैं चाहकर भी वो सब नहीं भुला पा रही हूँ। अनादिल के लिए वो सब भुलाना बहुत मुश्किल था। तुम्हें भूलना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दिल, बेहतर यही है कि माफ़ कर दो उसे। मरियम वो सब समझ चुकी थी जो अनादिल नहीं समझना चाहती थी। माफ़ कर दूँ? माफ़ उन्हें किया जाता है जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो, और वो शख्स, उसे तो बिल्कुल भी मेरी तकलीफ़ का एहसास नहीं है। उसने तो एक बार भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। वो रो दी थी। अगर वो तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? हरगिज़ नहीं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। अनादिल का फैसला अटल था। माफ़ कर देने वाला बहुत अजीम होता है दिल, मरियम ने धीमे लहजे में एक बार फिर उसे समझाना चाहा था। मुझे नहीं बनना अजीम मरियम, और अगर मैं उसे माफ़ कर भी दूँ तो भी उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। आखिर क्यों अनादिल? मरियम झंझला उठी थी। उसे शायान में ऐसी कोई बुराई नज़र नहीं आती थी जिसकी बिना पर अनादिल उसे यूँ धुतकार रही थी। उसे अल्लाह के नाम से चिढ़ है, कुरान की आयतें उसे तकलीफ़ देती है, वो बेनमाजी है, अल्लाह के नाम पर सदका नहीं देता, उसे सजदा नहीं करता। मरियम एक लम्हे के लिए वाकई लाजवाब हुई थी। अब तुम मुझे बताओ मरियम, मैं कहाँ गलत हूँ? फ़र्ज़ करो मैं सब कुछ भुलाकर उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर देती हूँ, फिर? वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई थी, जबकि मरियम उसके बोलने का इंतज़ार करने लगी। फिर वो मुझसे कहेगा कि अनादिल, नमाज मत पढ़ो, कुरान भी मत पढ़ो, अल्लाह को सजदा मत करो, पर्दा छोड़ दो। फिर मैं उससे लड़ूंगी, झगड़ूंगी। फिर वो मुझे धमकी देगा कि अगर मैंने इसकी यह बात नहीं मानी तो वो सबको हमारे पहले निकाह के बारे में बता देगा। अनादिल के गले में आंसुओं का फंदा अटका था। वो खुद से ही सब कुछ फर्ज कर चुकी थी। उससे कहीं अच्छा था
کہ میں معیز سے ہی شادی کر لیتی، اسے تو صرف میرے پردے سے مسئلہ تھا نا، وہ پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے میرا ایمان ڈگمگایا تھا۔ مریم نے آگے بڑھ کر انادل کو گلے لگایا تھا۔ مریم، اس کی وجہ سے میں ذہنی مریض بن گئی، مجھے نماز تک بھول گئی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شاعر نے اسے واقعی بہت گہرے زخم دیے تھے۔ اس سب کے باوجود بھی اگر میں اسے قبول کر لیتی ہوں تو میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ تمہیں پتا ہے مریم، جب ایک عورت ماں بنتی ہے نا تو اس پر محض ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ ایک پوری نسل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلے میں جب سنتی تھی نا کہ فلاں کے اتنے بچے اور فلاں کے اتنے، مجھے اتنی حیرت نہیں ہوتی تھی، مگر جب میں نے اسلام کو پڑھا، سمجھا اور جانا تو مجھے علم ہوا کہ ایک بچے کی پرورش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بچے صرف پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے، ان کی صحیح تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اگر میرا بیٹا شایان کی طرح بے ایمان ہوا تو سوچتے ہی کانپ اٹھی تھی، اور اگر میری بیٹی بے پردگی کرے تو اس کے آگے الفاظ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا شخص چاہیے جس کا ہاتھ تھام کر میں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکوں۔ مجھے بے نمازی قبول نہیں ہے مریم، مجھے قبول نہیں ہے۔ وہ ہچکیوں سمیت روتی تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا دل کہ تم اسے بدل دو۔ تم نے خود ہی اپنی بات کا جواب دے دیا ہے مریم۔ ہو سکتا ہے، انادل نے ہو سکتا ہے پر زور دیا تھا۔ میں اپنی زندگی محض امکانات کی بنیاد پر داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ تو پھر کیا کرو گی تم؟ مریم نے ہار مانی تھی۔ اسے برباد کر دوں گی، انادل نے ایک عزم سے کہا تھا۔ تم خود بھی برباد ہو جاؤ گی، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا تو میں چھوڑ دوں گی۔ وہ اب پلان ترتیب دے رہی تھی۔ یہ غلط فہمی ہے تمہاری، جہاں تک میں اس شخص کو سمجھ چکی ہوں وہ تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے گا، تمہیں اس سے صرف ایک چیز ہی دور کر سکتی ہے۔ مریم نے افسردگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ فوراً سے بولی تھی۔ موت، مریم نے آہستگی سے کہا تھا، جبکہ انادل تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے کچھ لوگوں کے چیخنے کی اور کراہنے کی آواز آئی۔ آخر وہ لوگ کیوں رو رہے تھے وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کسی عورت سے پوچھا تھا، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انادل نے ڈرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا تھا، مگر اس عورت نے ایک بار پھر کوئی جواب نہیں دیا تھا، ایسے جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ چیخ اٹھی تھی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ شاید وہ اسے سن نہیں پا رہے تھے۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی آگے کی طرف بھاگی تھی۔ آگے سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹے وجود کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ اس نے زمین پر بیٹھتے ہی کپکپاتے ہاتھوں سے اس کفن میں لپٹے وجود کے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا۔ اللہ! وہ یکدم ہی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پسینے سے اس کا چہرہ شرابور تھا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ کفن! انادل کے لب اپنے آپ ہی ہلے تھے۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی، مگر یہ کس قسم کا خواب تھا؟ وہ کسی کی میت تھی، اور وہ لوگ کیوں اسے نہیں سن پا رہے تھے؟ کیا وہ میں تھی؟ اسے اب عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں، یہ محض ایک خواب تھا۔ انادل نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ شاید مریم کی باتوں کا اس نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔